اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد سبحان الله المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل فاسمعوا له وأطيعوه. صلوات على محمد. مولا سلامت رکھے سیدنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روز یوم عرفہ ہے. چند دن جناب سید الشہداء کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے. مخصوص جو جناب سید الشہداء جسے آپ مخصوصی کہتے ہیں جی جی یہ عربی کا لفظ ہے. مخصوص زیارت مولا حسین علیہ السلام کی جن کا ثواب بہت زیادہ ہے. ویسے ہی مولا حسین کی زیارت کا ثواب ویسے ہی بہت زیادہ ہے, لیکن اگر خاص دن زیارت کی جائے تو ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ان میں سے چند دن ایسے ہیں جن کے لیے امام نے فرمایا اور شیخ عباس قمی نے اپنی مفاتیح الجنان میں لکھا کہ جس دن ثواب جیسے یوم عرفہ آج کا دن اگر کوئی حسین کی زیارت کرے, یہ یوم نیمہ شعبان 15 شعبان افضل ترین دنوں میں سے ہے, اور اس دن کا سب سے افضل عمل زیارت امام حسین علیہ السلام. 15 شعبان کو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو امام حسین کی زیارت کا ثواب 500 حج 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب. محمد علی محمد بلندتر اور فرما رہے سب لوگ. پھر یوم عاشور ہے, یوم اربعین ہے, بہت سی مناسبتیں ہیں امام حسین کی زیارت کی, لیکن اربعین کی زیارت کے لیے ملتا ہے کہ 1000 حج 1000 عمرہ
اور 1000 جہاد مع رسول اللہ. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں اتنا ثواب ہے، لیکن روایات بہت زیادہ ہیں اور مستند ہیں. ایک زیارت کی یعنی ایک روایت نہیں ہے، پوری کتاب ہے جس کا نام ہے کامل الزیارات ابن قولبہ. بالکل جب آپ کاظمین جائیں گے زیارت کے لیے تو قدموں میں امام کے ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو اندر جانے سے پہلے جو مردانہ انٹرنس ہے وہاں سے جب اندر جائیں گے تو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر 2 قبریں آئیں گی جہاں لکھا شیخ مفید، اور شیخ مفید کے استاد ابن قولبہ کی وہیں قبر ہے. تو یہ 1100 سال پہلے ابن قولبہ گزرے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، جس کے متعلق سید الخوئی کا مرحوم الخوئی کا نظریہ ہے کہ اس میں ہر روایت مستند ہے. یہ جو میں نے 2 روایات پڑھی ہیں اس کتاب سے پڑھ رہی ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کتنا ثواب ہے. ہر قدم پہ امام حسین کی زیارت کے لیے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عمر کا ثواب ملتا ہے. تو بہت زیادہ ثواب ہے امام حسین کی زیارت کا. پھر روایات سے کہ کیوں اتنا ثواب ہے، یہ روایات کیوں اتنا ثواب. صرف ایک اشارہ کروں گا، میں نے شاید پہلے پیش کیا کہ یعنی اگر کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہائے مولا حسین تو اسے شفاعت ملی. کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ جو کچھ مولا حسین کے پاس تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی. بھائی انسان کو سب سے زیادہ کیا چیز عزیز ہوتی ہے؟ اپنی جان، اپنے بچے. ایسے ہی ہے مولا حسین کا جملہ ہے، پروردگارا تو گواہ رہ میں اپنے بچوں کو تیری خاطر یتیم کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی قربانی. جب انسان کو یہ بھی پتا ہونا کہ ان میں بیٹیاں بھی ہیں اور وہ چھوٹی بھی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ انسان کو یہ پتا ہو انہیں قیدی بنایا جائے گا، بازاروں میں لایا جائے گا، درباروں میں لے جایا جائے گا، پھر اتنی بڑی قربانی دینا بہت بڑی قربانی. تو مولا حسین خود کہتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار تو گواہ ہے میں تیری خاطر اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یتیم کر رہا ہوں. تو اب یہاں بعد میں امام صاحب کا جو علامہ حلی نے جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بعد میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ مولا حسین کے پاس تھا وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دی. اپنی جان، مال، آبرو. دیکھیں عزت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، توجہ کیجیے. عزت سے زیادہ کوئی چیز، انسان اپنی دولت قربان کرتا ہے جان پہ، جان قربان کرتا ہے عزت پہ، عزت قربان کرتا ہے دین پہ. کوئی آدمی اپنی عزت قربان نہیں کرتا. مولا حسین نے کہا چاہے میرا سر نیزے پہ بلند کر کے بازاروں میں لے جایا جائے، یہ عزت نہیں تو اور کیا. پروردگارا تیرے دین کو بچانے کے لیے، تیرے قرآن کو بچانے کے لیے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے میں اپنے سر نیزے پہ بلند کر کے پھرایا جائے تب بھی تیار ہوں تاکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے رہیں. یا آج اگر سب کچھ باقی ہے تو مولا حسین کے صدقے میں باقی ہے. چلیے گا انسان. تو اب جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب سید الشہداء کو بے انتہا ہزاروں کی تعداد میں خط آیا. کہاں سے؟ کوفے سے، عراق سے. اے حسین ابن علی، آپ کے جد کا دین ہے اور اس وقت یزید حاکم بن گیا ہے. کوفے کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد. کون ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد؟ زیاد کا بیٹا جس کے لیے خود مولا نے کہا کہ خبردار معاویہ سے اس کو اپنا بھائی ڈکلیئر نہ کر، اس کے باپ کو نہیں معلوم، ایسا نہ کرو. رسول خدا کی حدیث ہے الولد للفراش وللعاہر حجر، جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسی باپ کا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میرا بچہ ہے تو اس کو سنسار کر دو کیونکہ وہ گناہ کی بات کر رہا. تو مولا نے کہا کہ معاویہ نہ کہہ کہ یہ زیاد تیرا بھائی ہے. یعنی مفہوم واضح ہوا، ممبر پہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس کو یہی کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا، یہ کیوں کہہ رہا کہ تیرے باپ کا بیٹا؟ بات واضح ہوئی. کتنے بڑے گناہ کی نسبت دے رہا ہے، سنسار ہو جائے گا. اپنے باپ کو تو اتنا بڑا مجرم قرار دے رہا ہے. سر یہ مت کر، یعنی میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا یہ میرا بھائی. یہ اس کا شجرہ تھا. وہ جس کو امام علیہ السلام نے جب لعنت کی نا تو لوگ کو نام لیتے ہیں، والا اس پہ نام لے کے لعنت کرتے ہیں. بعض کر کہتے ہیں اس کے باپ پہ لعنت، اس کے باپ کے یہ اس بیٹے پہ لعنت. یہ واحد آدمی جس کا امام نے باپ کا نام بھی لیا، ماں کا نام بھی لیا. بالکل بالکل. غلام اللہ اعلی مروان والا زیاد، زیاد کی پوری نسل پہ لعنت. یہ عبید اللہ بن زیاد اس کا بیٹا. پھر کہا وہ عبید اللہ بن زیاد ہے، زیاد کے بیٹے عبید اللہ پہ لعنت. وہ اپنا مرجانہ تھا، مرجانہ کے بیٹے پہ لعنت.
زیارت عاشور ہے نا ذہنوں میں. یعنی اس کے ماں اور باپ اتنے بد کردار تھے کہ مولا نے نام لے کے ان پہ لعنت کی. لوگوں نے خط لکھا تھا مولا ایسا آدمی کوفے کا حاکم بن گیا, مسجد کوفہ میں جاتا ہے. امام ظواہر پہ معمور ہے, نہیں پہنچا سکا بات. He is ordained to practice the apparent, not the hidden. ابھی بھی نہیں ہے. دیکھیں انبیاء اور ائمہ, اللہ کہتا ہے جو ظاہر ہے اسی کے اوپر ہو, باطن جانتے بھی ہو تو کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر پہ چلو, توجہ. حضرت خضر علیہ السلام وہ باطن پہ مأمور تھے. جیسے ہی جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا خضر کے پاس جاؤ, جیسے ہی جناب خضر سے ملے جناب موسیٰ علیہ السلام تو جناب خضر نے فوراً کہا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. انہیں کیسے پتا تھا؟ کیونکہ وہ باطن پہ مامور تھے. پتہ نہیں کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کچھ نہیں پہنچ رہے ہیں. وہ باطن پہ مامور تھے, انہوں نے دل پڑھ لیا یہ میرے ساتھ نہیں چل پائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہر پہ مامور ہے. اللہ نے حکم دیا تم ظاہر پہ چلنا, مجھے حکم دیا باطن پہ چلو. بھئی جب جناب خضر نے جوان کے سر میں لاٹھی ماری اس کو ڈھیر کر دیا, جناب موسیٰ نے فوراً جناب خضر کو گرا, کہا کیا کر رہے ہیں, یہ جوان ہے ہمیں اس کا گناہ معلوم نہیں, اسے نہیں مار سکتے. کہ میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے. میں باطن دیکھ رہا ہوں, تم ظاہر دیکھ رہے ہو. ظاہر میں کچھ نہیں, باطن میں گنہگار ہے, اس کے ماں باپ نیک ہیں. میں نہیں چاہتا اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے بدنام ہو. سبحان اللہ. یبدلہما, آپ کا خدا بدلہ دے گا, اس جوان کا بدل دے دے گا اس کے ماں باپ کو. رحمت من ربک, اپنی رحمت سے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس بیٹے کے بدلے میں ایک بیٹی دی. بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی رحمت ہوتی ہے. رحمت من ربک, آپ کا رب اپنی رحمت سے اس کا بدل دے گا. اللہ نے بیٹی دی. امام فرماتے ہیں اتنی پاکیزہ بیٹی تھی کہ اس بیٹی کی نسل سے اللہ نے 70 انبیاء بھیجے. نعرہ حیدری. اور فرمانے نا چیزانے معمور کس پہ ہے؟ انبیاء سب ظاہر پہ. ابھی بھی میں نہیں پہنچا سکا پوری طرح سے. بھئی رسول خدا جانتے تھے. بہت سے لوگ مسلمان ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رسول خدا کی بزم میں, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے, ان کی کمپنی میں بیٹھنے والے برے تھے تو پیغمبر نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کیونکہ پیغمبر ظاہر پہ مامور تھے. چاہے باطن سمجھتے ہو, جانتے ہو, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ اس باطن پہ عمل کریں. ابھی بھی نہیں ہے ماننا. چلیں تھوڑی سی اور اس کو میں پیش کر دیتا ہوں, تھوڑا سا مجمع میرے ساتھ چلے گا. یہ جو علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما اوذی نبی کما اوذی, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے. تو کہا نہیں, انبیاء کو تو لوگوں نے پتھر مار مار کے شہید کر دیا, زندہ کنویں میں ڈال دیا, بہت زیادہ اذیتیں دی. رسول خدا کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. تو پھر کیوں پیغمبر نے فرمایا؟ کیا یہ حدیث مستند ہے, اتھینٹک ہے؟ علامہ طباطبائی نے فرمایا اتھینٹک ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. کہ پھر کیوں پیغمبر نے فرمایا جتنی مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو نہیں اذیت دی گئی؟ کہ کیونکہ رسول خدا کو کافروں نے اتنی اذیت نہیں دی جتنی پیغمبر کو منافقوں سے اذیت ہوئی. منافقین سے اذیت. تو کیسے؟ کہ بزم میں بیٹھتے تھے, پیغمبر جانتے تھے میرے سامنے میرے پیچھے جا کے میری برائیاں کرتے ہیں, میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کریں. بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہا کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو نہیں اذیت دی گئی. عزیزان گرامی, اب امام ظاہر پہ معمول ہے, نبی انبیاء ظواہر پہ معمول تھے, اپیرنٹ چیزوں پہ چلتے تھے جو نظر آ رہے. باطن جانتے ہوئے بھی اس کے اوپر ان کو اجازت نہیں تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سوائے 12ویں امام کے انہیں اجازت ہوگی باطن پہ عمل کرنے کی. وہ گواہ نہیں مانگیں گے, جس مجرم کو سزا دیں گے اپنے علم سے سزا دیں.
سبحان اللہ. گرامی یہ ظواہر و باطن کی پوری بحث ہے. اپیرنٹ اینڈ ہڈن. اگر لوگ چل رہے ہو میرے ساتھ. بسم اللہ. گرامی جناب سید الشہداء کو خط آیا. کہاں سے؟ کوفے سے. عراق سے خط. ہزاروں کی تعداد میں لوگ خط لکھ رہے ہیں. اے حسین ابن علی آپ آ جائیے یہاں. اب امام یہ نہیں کہہ سکتے میں باطن میں جانتا ہوں یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے. بھائی واہ 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 واہ. پہنچ رہے؟ امام جانتے ہیں یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے. یہ کربلا نہیں آئیں گے. میں اگر کوفے گیا بھی تو ساتھ نہیں دیں گے. لیکن کیا عمل کر سکتے ہیں اپنے علم کے اوپر؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ کہیں گے ہم نے بلایا تھا حسین نہیں آئے. اب مولا نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں نے کہا ہے میں اپنے بھائی کو کسے بھیج رہا ہوں؟ انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. نام بعد میں بتا رہے ہیں, 4 صفات پہلے بتا رہے ہیں. 4 صفات امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. 4 صفات. پہلے فرماتے ہیں اخی میرا بھائی. سبحان اللہ. بھئی یہ رشتے کی بات نہیں کر رہے. اگر رشتے کی بات ہوتی تو اگلا جملہ کہہ رہا وابن عمی میرے چچا کا بیٹا, میرا کزن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہلا جملہ بھائی ہونا نہیں بتا رہا. جی بالکل. یہ جو مولا فرما رہے ہیں اخی میرا بھائی, یہاں پہ رشتہ نہیں بتا رہے. توجہ سارے بچوں کی توجہ. شاید ایک نیا مطلب ہو. اگر جناب امیر المومنین رسول خدا کے چچا کے بیٹے نہ بھی ہوتے تب بھی پیغمبر کہتے علی میرا بھائی ہے, کیونکہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ رسالت کے بھائی کہلائے. رسالت کے بھائی صرف اور صرف ولایت و امامت ہی ہو سکتی ہے. آپ نے غور فرمایا جانے گرامی. اب اگر چچا کے بیٹے نہ بھی ہوتے تب بھی رسالت کے بھائی علی. جانے گرامی یہاں پہ جناب امام حسین جب لکھ رہے ہیں نا کوفے والوں کو تو کہتے ہیں انی باعث علیکم اخی وابن عمی. یہ کزن بعد میں کہا, چچا کا بیٹا بعد میں کہا, پہلے کہا بھائی. یعنی بھائی سے مراد رشتہ نہیں ہے, رشتہ دوسرے جملے سے واضح. مولا یہ فرما رہے امامت کے بھائی کا نام مسلم ابن عقیل. اور فرمایا یہاں جناب مسلم ابن عقیل کے رتبے کو بیان کر. ان کا رتبہ کیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ ہم اتنا کیوں اہتمام کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں. اتنے مصائب ان کے پڑھنا محرم میں بھی پڑھتے ہیں, آج بھی مجلس. کیوں؟ امامت جسے کہے یہ امامت کا بھائی. عام ہستی نہیں ہے جناب مسلم میں. اپنے دور میں امام حسین علیہ السلام کے بعد, مولا سجاد کے بعد, مولا عباس علیہ السلام کے بعد, مولا علی اکبر کے بعد جو سب سے زیادہ رتبہ ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کا. بے شک بے شک. آغاز دشتی نے اپنی کتاب, شیخ عبداللہ دشتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 4 باب الحوائج ہیں بنا روایت. 4 سب سے بڑے باب الحوائج 7ویں امام علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. دوسرے باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام. تیسرے حضرت مسلم ابن عقیل. اور چوتھے حضرت علی اصغر کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام تک پہنچنے کا در ہے. چلیے گا میرے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں. چلیے گا میرے ساتھ. عزیزان گرامی جناب مسلم نے مرحوم حضرت دشتی کی کتاب میں موجود ہے, میرے پاس ہے کتاب. تو یہ رتبہ نمبر 1. نمبر 2 ان کے جناب مسلم نے کا رتبہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں 4 افراد شجاعت میں ایسے تھے, بالکل اتنے بہادر تھے کہ اگر چاروں ایک جگہ ایک جنگ میں جمع ہو جاتے اور کوئی نہ ہوتا, یہ چاروں پورے کے پورے جنگ کا نقشہ بدل دے. 4 افراد. پہنچیے گا. وہ 4 افراد کون ہیں؟ کہ حضرت عباس ابن علی, حضرت مسلم ابن عقیل, حضرت محمد حنفیہ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولا سجاد نہیں, امام ہے. امام اکیلے سارے کے سب لشکر کے لیے اکیلے کافی. بہت رہیں گے نہیں. بطل تورث الشجاعة من عمه
أمير المؤمنين أبو الحسن حيدر ظل يقاتل غير مبال بكثرة الفرسان ولا بالسيوف طبرا. ما شاء الله. وهكذا حال مسلم يوم عرفات كمؤمن وفارس نازل الموت منزلا. صلوا على محمد وآل محمد. أنا سأترجم له. یہ ہمارے عراقی بھائی ہیں، انہوں نے 6 مصرے پڑھے ہیں عربی میں، اشعار پڑھے، تو میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جناب مسلم بن عقیل؟ میں شجاعت کو پیش کر رہا تھا، ان کو سمجھ میں آیا اس لیے جو الفاظ میں عربی کے استعمال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شجاعت انہوں نے اپنے چچا علی سے لی تھی، اور غیرت ان کے خون کی میراث تھی۔ ہر فوجی تلوار سے لڑتا، جو بغیر تلوار کے جنگ جیتے وہ مسلم ہے۔ آگے 2 مصرے مسائل کے میں انشاءاللہ اختتام پہ پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم بن عقیل، یہ 4 ہستیاں اگر کسی میدان میں جمع ہو جائیں، میں نے بھی 4 نام لیے نا، کہ پورے کے پورے جنگ کا نقشہ بدل دیں۔ اور میں ایک مولا عباس کا جملہ پیش کروں۔ جناب عباس علیہ السلام میدان کربلا میں گئے، پورے لشکر کا معائنہ کیا، واپس آئے، اور ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے فرمانے لگے، کہا اے علی اکبر، سپہ سالار ہے نا فوج حسینی، لشکر حسینی کے سپہ سالار، کہا اے علی اکبر، میں نے سارے کے سارے عمر سعد کے لشکر کا معائنہ کر لیا، میں آبزرو کر کے آیا ہوں، میں نے ساری فوج کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کر لیا، 4 حصوں میں فوج کو تقسیم کیا۔ اے علی اکبر، ایک حصے سے 1/4 آرمی سے سارے اصحاب حسینی جنگ کریں، ایک حصے سے اے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، اور آدھی فوج سے اکیلا میں جنگ کروں۔ پھر جناب عباس فرماتے ہیں اے علی اکبر، وہ جو میرے مقابلے میں 2 حصے آئیں گے نا فوج کی، آدھی فوج، میں انہیں جلدی سے مار کے آپ کی مدد کے لیے آؤں گا، پھر ہم دونوں اصحاب حسینی کی مدد کریں گے۔ اے علی اکبر، کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں۔ ایک تو نہ جناب عباس علیہ السلام تھا، علی کا بیٹا ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب 12ویں امام آئیں گے تو حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کیوں ساتھ آئیں گے؟ اس لیے واپس آئیں گے کہ لوگ سوال کرتے کیسے ہو سکتا ہے ایک عباس فوج کے لیے کافی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب مولا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا تو ان کے ساتھ آئیں گے، اور اس وقت لڑکے بتائیں گے کہ اگر کربلا میں مجھے اذن وغا ملا ہوتا، جنگ کا اذن ملا ہوتا، تو میں وہاں پہ کیسے مقابلہ کرتا، آج بتاؤ۔ فیضان گرامی، اس لیے ہے رجعت میں مولا عباس علیہ السلام تشریف لائیں۔ یہ جناب مسلم بن عقیل، شجاعت، صحابت، علم، صرف جناب مسلم، میں نے ابھی بھی لوٹن میں پڑھ کے آیا اور رات بھی لوٹن میں وہ موضوع الگ رکھا تھا، کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ اور مطالب پیش کروں۔ ساری آن لائن چاہتی ہیں، لوگ دنیا بھر میں سنتے ہیں، اس لیے الگ الگ پیش کر رہا ہوں تاکہ آن لائن جو سن رہے ہیں وہ یہ لگے کہ مولانا کی وجہ سے ہر جگہ پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسائل وہی ہوں گے لیکن فضائل الگ الگ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کوفے میں رات میں بڑے بڑے علماء، صرف شیعہ نہیں، تمام کوفے کے علماء جناب مسلم بن عقیل کے پاس آتے، ہمیں کچھ سکھائیے۔ اگلے دن ممبر کوفہ میں آتے، ممبر کوفہ سے آ کے بیان کرتے۔ ایک دن جناب مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں آئے تو بیان کرنے والے نے کہا یہ جو کچھ بیان کر رہا تھا میں نے انہی سے سیکھا۔ نہیں ہے لوگ، یعنی جو کچھ میں نے علم بیان کیا ہے ان سے رات میں سیکھتا ہوں، دن میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور پھر خود ہی کہا کہ اے مسلم، میں نے آپ سے سیکھا تھا، آپ یہاں آ گئے، میں تو آپ سے چھپ کے یہاں بیان کر رہا تھا، اپنا علم ظاہر کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب مسلم کے علم کا تباہر تھا۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عقیل کے۔ جناب عقیل جناب امیر سے 20 سال بڑے تھے۔ مولا 4 بھائی، سب میں 10 سال کا فرق۔ مولا سب سے اپنے بھائیوں میں 4 بھائی ہیں، چوتھے نمبر پہ، بھائیوں میں بھی نہیں ہے مجمع، سب میں 10 سال کا فرق ہے۔ اور مولا سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تم علی کو کون سا خلیفہ مانتے ہو؟ تو کہا کہنا
انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں. کہا یا علی ہم آپ کو پہلا مانتے ہیں. کہا نہیں، قرآن کی روح سے میں چوتھا ہوں، قرآن کی روح سے چوتھا ہوں. اللہ نے پہلا خلیفہ جناب آدم کو بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، اخلفنی فی اہلی، میرے اہل بیت میں میرا خلیفہ ہو. کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. کہ آدم پہلے خلیفہ، ہارون دوسرے، داؤد تیسرے، علی چوتھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر علی ہم کرتے ہیں، اغیار کو مرچیں لگتی ہیں، ہائے 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 ہائے، رات کے نعرے لگتی ہیں تو رات کو مرچیں لگتی ہیں. کیا بات ہے. جب رسول ذکر کرتے تھے اصحاب بھی اپنے بھائی کا، دو چار کے چہرے پیتے تھے، دو چار کو مرچیں لگتی تھیں. کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام، نعرے توجہ فرما رہے تھے جناب مسلم ابن عقیل، کس کے بیٹے؟ حضرت عقیل. آپ کے ذہنوں میں روایات ہے، ہر سال بہت سے علماء ہر جگہ کہیں نہ کہیں ممبر پہ پڑھتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے فرمایا کہ بھائی جناب عقیل کون تھے؟ علم انساب کے ماہر تھے، سبحان اللہ. تمام عرب کے شجروں کو جانتے تھے، خاندانوں کو جانتے تھے، باپ دادا کو جانتے تھے، اسی لیے بہت سے جناب عقیل سے منہ چراتے تھے. جناب عقیل علم انساب کے ماہر، سب کے شجرے جانتے تھے، خاندانوں کو جانتے تھے، کس خاندان میں کون سی صفات ہے، کون سی برائی ہے، سب جانتے تھے. اور اشعار عرب کو جانتے تھے. کوئی شعر پڑھتا فوراً کہتے کہ اس شاعر کا ہے، وہ اس شہر کا رہنے والا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب جناب امیر علیہ السلام آئے اور کہا کہ بھائی میں ایک ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اس میں دو صفات ہو، شجاع بھی ہو، بہادر بھی ہو، وفادار بھی ہو. تو جناب عقیل نے سوال کیا کہ کیوں؟ کہا کیونکہ کربلا سجنے والی، میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے میرا ایک بیٹا کا ہے جو میدان کربلا میں میری نمائندگی کرے. تو آپ کہیں گے کہ بھئی مولا حسین علیہ السلام تو ہیں، لیکن قرآن نے کہہ دیا اچھا ند ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے لاؤ. جب اللہ نے کہا نا میرے حبیب کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تو پیغمبر اسلام امام حسن و حسین کو لے کے گئے. اب مولا نے کہا حسین تو رسول خدا کی طرف سے جائیں گے، کربلا میں رسول خدا کی نمائندگی کریں گے. کوئی میری نمائندگی کرنے والا بھی ہو وہ عباس ہوگا. اب جب جناب عقیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے نمائندگی کرنے والا کربلا جائے، وفادار ہو، شجاع ہو. کیوں؟ میں ایک سوال کروں آپ سے، جناب عقیل کا جتنا بھی علم ہو مولا علی کا مقابلہ نہیں ہے. وہ باب مدینۃ العلم، علم لدنی کے مالک، منبر سنونی کے خطیب ہیں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو جناب امیر سے. تو پھر مولا نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ اور روایت مستند ہے، شک نہیں کر رہا ہوں. کیوں کہا بھائی سے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں جس صفات کو دیکھ رہا تھا میں بھائی سے کہوں گا دنیا کو پتہ چلے گا عباس کون ہے. دوسری وجہ یہ تھی تاکہ عقیل بھی تیاری کریں کربلا کی. میں عباس کو بھیجوں گا، یہ مسلم ابن عقیل کو بھیجیں. تو اور یہی ملتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے پھر ایک مرتبہ کہا اچھا کربلا سجی. تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس خاندان میں شادی کی تھی، اس خاندان کے جتنے اجداد ہیں فاطمہ کی حضرت ام البنین کا نام بھی فاطمہ. تو کہا ان کے اجداد بہت بہادر، بہت وفادار، کہا یہ بہت پاک دامن بیوی ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرا رشتہ لے جائیں. تو جانے گرامی اسی وقت
کہتے ہیں کہ جناب عقیل نے اظہار نہیں کیا، شاید ان کے ذہن میں وہی خیال آیا پھر میرے ہاں بھی بیٹا ہو، تو انہوں نے شادی کی، اور جب شام گئے تو معاویہ نے ان کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا۔ توجہ، کہ عقیل اس بڑھاپے میں شادی کرو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ بڑھاپے کی اولاد کیسی ہوگی؟ کہا میرا بیٹا اتنا شجاع ہوگا کہ اگر تو اپنے دربار میں اسے چیلنج کرے تو تیرے تخت پہ چڑھ کے تیری ناک کاٹ دے۔ اس نے فرمایا حضرت عقیل نے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، حضرت عقیل ابن ابی طالب نے کس سے کہا؟ معاویہ سے کہا، اس کے دربار میں، کہا ایسا بیٹا ہوگا میرے ہاں، یہ نہ کہ بڑھاپے کی اولاد ہے، یہ ایسا ہوگا کہ بہت دلیر ہوگا۔ اب وقت گزر گیا، جب ایک مرتبہ مولا نے جناب مسلم نے عقیل کو شام بھیجا نا کہ جاؤ جا کے میرا پیغام پہنچا، ہمیں چیلنج نہ کر، اور یہ تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے عقیل پہنچے شام، دمشق آئے، جیسے دمشق پہنچے تو پوچھا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی نے، کیا مولا حسن نہیں حسین کا پیغام دے کے بھیجا، کوئی جوان آیا بہت خوبصورت، کہ بولا کون ہو تم؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل ابن ابی طالب کا بیٹا مسلم ہوں۔ ایک مرتبہ معاویہ نے جناب مسلم نے عقیل کو دیکھا اور فوراً اس کے ذہن میں بات آئی جناب عقیل کی کہ اب سے 34 برس پہلے یا 20 برس پہلے عقیل نے مجھ سے یہ کہا تھا، تو فوراً ایک مرتبہ دیکھا کہ تو پیغام لے کے آیا حسین کا، تجھے بھی گرفتار کروا دوں گا، فوج میری ہے، دربار میرا، یہیں گرفتار کروا دوں گا، will arrest you، یہیں پہ تجھے arrest کروا دوں گا، گرفتار کروا دوں گا۔ جناب مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ میں حسین کا سفیر ہوں، تیرے تخت پہ چڑھ کے ناک کاٹ دوں گا۔ جیسے جناب مسلم نے عقیل نے فرمایا نا تیرے تخت پہ چڑھ کے تیری ناک کاٹ دوں گا، تو معاویہ اونچی اونچی ہنسنے لگا، کہا تو سمجھتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ تو سمجھتا ہے کہ میں مذاق کروں گا؟ نہیں، کل تیرے باپ نے اسی دربار میں مجھ سے کہا تھا، تو نے سچا کر دکھایا، تیری رگوں میں اسی عقیل کا خون ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا آج سچ ہو گیا۔ میدان گرامی یہ جناب مسلم نے عقیل اتنے دلیر، شجاع، علم میں ایسے، شجاعت میں ایسے، اور صحابت میں اگر کوئی آ جاتا تو کبھی رد نہیں کرتے تھے، اور بے انتہا مقدس انسان کہ کیونکہ تہجد کو لوگ جو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے لگتا ہے عبادت بنی ہی ان کے لیے، اور بے انتہا حسین و جمیل، بہت خوبصورت، کہ خاندان بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، لیکن جناب مسلم نے عقیل بہت خوبصورت۔ اور ابھی جو شعر میں نے کہا تھا کہ بے انتہا شاہ سوار، گھوڑے پہ جب سوار ہوتے تھے تو گھوڑے کو دوڑانا جانتے تھے کہ کس طرح سے سوار ہو کے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے، گھوڑ سواری۔ اور مولا نے جب جملہ لکھا ان کے لیے تو لکھا، آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں اگلے جملے کو، سنیں گے نا؟ میں نے صرف 2 لفظ پیش کیے مولا کے خط کے، اخی وابن عمی، میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا، یہیں تک پہنچے تھے۔ مولا فرما رہے امامت کے بھائی کا نام مسلم نے عقیل، میرے کزن کا نام مسلم نے عقیل، وثقتی، آپ نے سنا ہوگا علماء علم رجال سے، چاہے اصولی ہو اخباری ہو، سب کے سب کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا جو راوی اگر ثقہ ہو تو قبول، راوی ثقہ ہو، سچا ہو، ٹرسٹ وردی ہو، ثقہ یعنی مورد اعتماد ہو، بھروسے والا ہو، ٹرسٹ وردی ہو۔ توجہ، میں نے کتنی زبانوں میں پیش کر دیا، کتنے 4-5 الفاظ پیش کر دیے، اسے کہتے ہیں ثقہ، عربی میں سے قاف ہے، ثقہ یعنی ٹرسٹ وردی، ریلائبل، بھروسے والا۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے بھروسے والا، مولا فرما رہے ثقتی، میرے بھروسے لائق ہے، جو امام وقت حجت خدا کے بھروسے لائق ہو۔ یہ عام ہستی نہیں ہے، حسین ابن علی فرما رہے علیہ السلام، اخی وابن عمی وثقتی، میرا صرف بھائی نہیں ہے، میرے صرف چچا کا بیٹا نہیں ہے،
اس پہ میرا بھروسہ، میرا مورد اعتماد ہے، میرا اس پہ ٹرسٹ ہے. پیش کروں جملہ؟ غیبت صغریٰ پارہ مثلا کی ہے تو اس میں 4 نائب ایک کے بعد ایک آتے ہیں. تیسرا نائب ہے حسین ابن روح. نام سن رکھو، جب علیزہ لکھتے تو ان کے نام سے لکھو. حسین ابن روح یا روح دونوں ہیں، روح بہتر. تینوں کی قبر، چاروں کی قبریں بغداد میں. ان سے سوال کیا، ان کے زمانے میں ایک اور عالم تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی تم زیادہ قابل ہو، امام نے تمہیں نہیں چنا اپنا نائب بنانے کے لیے، ان کو کیوں چنا؟ کہا ان میں خصوصیت ہے جو مجھ میں نہیں ہے. کیا مجھ میں صرف علم ہے؟ کہ ان میں ایک اور صفت ہے، کہ ان کے اندر اتنا صبر اور تحمل ہے جو مجھ میں نہیں ہے. مجھ سے کوئی کہہ رہا ترا دلیل دے کہ تمہارے امام ہیں، غیبت میں ہے نا، دلیل دے. کہ میں ایک آیت دکھاؤں گا، دوسری آیت، آیت پہ آیت، حدیث روایت سب کچھ نہیں مانے گا، کہوں گا ساتھ چل دکھاتا ہوں. کہ میں اتنا بس رکھتا ہوں کہ میں دلیل دوں گا قرآن سے، نہیں مانے گا ہاتھ پکڑ کے یہ دیکھ تو نہیں مانتا، یہ رہے امام. لیکن حسین ابن روح ایسے، اگر ان کو پتا ہو کہ اس ابا کے نیچے امام ہے اور لوگ انہیں قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو یہ اشارہ بھی نہیں کریں گے امام یہاں ہے. بارہویں امام کا ان پہ بھروسہ کرنا بالکل صحیح ہے، یہ ان کے بھروسے لائق ہے، میں ایسا نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. 12 امام کے بھروسے لائق. اللہ نے گرامی، اب اگر کسی کو امام حسین فرمائے یہ میرے بھروسے لائق ہے. امام حسین کے اعتماد کے جو قابل ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام. ثقہ تھی، میرا صرف بھائی نہیں، میرے صرف چچا کا بیٹا نہیں، ثقہ تھی، میرا ثقہ جس پہ میرا بھروسہ. پھر فرماتے ہیں اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. اور پھر فرماتے ہیں ثقہ تھی من اہل بیت، میرے اہل بیت سے. کیوں؟ ایک تو خون بھی ہے، چچا کے بیٹے بھی ہیں، پھر جناب امیر کے داماد حضرت رقیہ کی شوہر ہے، امین اہل بیت. جب یہ بولے فاسمعوا، اس کی بات کو سنو، اور اگر کوئی حکم دے فاتیعوا، اس کی اطاعت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی مجمع نہیں ہے، سبحان اللہ. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. دیکھیں جناب سرور کائنات نے فرمایا تھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ. مجمع نہیں ہے. تعداد گرامی، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے. یہاں مجازی معنی میں پیغمبر فرما رہے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے اللہ سے بیعت کرے تو ہم سے بیعت کرے، مجھ سے بیعت کرے، اس نے اللہ کی بیعت کی. جو مجھ سے نہ مل سکے علی کی بیعت کر لے. مولا نے کہا جو میری بیعت نہ کر سکے میرے دونوں بیٹوں میں سے کسی کی بیعت کر لے. حسن کی یا حسین کی. مولا حسین نے کہا کوفے والا میں مدینے میں ہوں، جو بیعت میری کرنا چاہتا ہے میرے بھائی مسلم کی بیعت کرے. یہ حضرت مسلم نے عقیل کر دیا، انہیں کتنے القاب سے امام نے پکارا ہے. اور پھر جب پیغام دے کے بھیجا، بس میں وقت نہیں رہا کہ تفصیل میں جا سکوں، کہ مجھے معلوم ہے میرے ماتمی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، مجلس ہے شہادت کی، یوم عرفہ ہے، عبادت کا دن. مولا حسین علیہ السلام گئے مکے، اور مکے پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے دعا عرفہ پڑھی، دعا پڑھی، سب کو متوجہ کیا، بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں. سب نے دیکھا اور سب سمجھ گئے کہ امام حسین کوئی پیغام دینے آئے. کہا ہے حسین ابن علی کیا حج نہیں کریں گے؟ نہیں.
کیوں؟ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، میں اگر یہاں رکوں گا تو وہ اللہ کے گھر کی حرمت پامال کرے، اس لیے میں رکنا نہیں چاہتا، میں کربلا جا رہا ہوں۔ سارے حاجی اپنے اپنے شہروں میں واپس چلے گئے، اپنی اپنی بستیوں میں۔ پرانے زمانے میں حج بڑا مشکل تھا، جب حاجی واپس جاتے تھے ساری بستی ملنے آتی تھی، لوگ آئے ملنے۔ حج پہ گئے تھے، حج کیسا تھا؟ کہ حج تو بہت اچھا، لیکن ابھی پتہ چلا کوئی نواسہ رسول بھی۔ اچھا ہاں، نام حسین ہے، کہ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ کہ چہرے پہ نور، آنکھوں میں عصمت ہے، زبان میں حسین کے علم ہے، دعا میں استجابت ہے، کہ حسین۔ اچھا انہوں نے حج کیا؟ کہ نہیں، وہ حج سے پہلے چلے گئے۔ کیوں؟ کہ حج کے عاشق ہے، لیکن کہا کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے۔ یہ کب؟ ذی الحج میں سب سن رہے ہیں، محرم آیا، عاشورے میں مولا حسین کی شہادت ہو گئی، سب کے کانوں میں آواز ہے کوئی حسین کربلا میں مارے گا۔ اب ہر آدمی کہنے لگا اچھا وہ جو حج میں آئے تھے سب کو بتا گئے تھے، لیکن اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن میڈیا تھا، اس کا میڈیم الگ تھا۔ مولا حسین نے حج میں جا کے سب کو بتا دیا دیکھو میں مظلوم ہوں، اپنی مظلومیت کا سب کو پیغام دیا۔ اب سارے حاجی واپس جا کے بتا رہے ہیں کوئی مظلوم حسین ہے، بات بھولے گا نہیں۔ مولا حسین چلے وہاں، جناب مسلم نے عقیل کوفے میں موجود ہے، جناب مسلم نے عقیل نے نماز پڑھائی، سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے سب اشارے کر کے مسائل کو پیش کرنا۔ مغرب عشاء میں اتنا مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع، جب نماز شروع کی، جب نماز ختم کی تو ایک آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ جناب مسلم نے عقیل کے بچے بھی اسی لشکر میں کہیں بچوں جدا ہو گئے، بس بھئی آنکھوں میں آنسو آئے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو، بہت بڑی شہادت ہے۔ اور جیسے جناب مسلم نے عقیل مسجد سے باہر نکلے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اتنے شیعہ تھے کوفے میں، تو حضرت مسلم نے عقیل کیوں کسی شیعہ کے گھر میں چلے گئے؟ جناب حبیب ابھی موجود تھے، حبیب میں مطاہر نہیں تھے، حضرت مسلم میں اوسجا تھے، لیکن جناب عقیل سمجھ گئے تھے کسی اپنے کے گھر جاؤں گا تو اسے میری وجہ سے شہید کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ جن کے گھر رکے تھے نا حضرت حانی ابن عروہ، وہ صحابی رسول تھے، بزرگ تھے، انہیں صرف اس جرم میں گلا کاٹ دیا گیا کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گھر میں پناہ دیا۔ بہت بزرگ، 90 برس سے زیادہ کے صحابی رسول کو مار دیا، کس نے؟ عبید اللہ بن زیاد مجنون مار دی۔ اب جناب مسلم سمجھ گیا اگر کسی کے گھر گیا نا تو وہ میری وجہ سے مارے جائیں گے، تو کیا کیا؟ کسی کے گھر نہیں گئے، کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، سواری پاس نہیں ہے، مدینہ جاؤں تو کیسے جاؤں؟ آئیں ذرا بہتر دیکھیے گا۔ جناب مسلم رات کا وقت تھا، ایک مرتبہ کسی گھر کی دہلیز پہ بیٹھے، ایک بوڑھی خاتون باہر آئی، کہا کہ اے مرد اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ جانتے نہیں ہو پورا شوق دور ہے۔ جناب مسلم نے فرمایا گھر وہ جائے جس کا گھر ہو، جو بے گھر ہو وہ کہاں جائے؟ نام توعہ تھا، توعہ نے ایک مرتبہ جملہ کہا، لباس تو بہت اچھا ہے، سر پہ امامہ ہے، ہاشمی جوان ہے، معلوم ہوتے ہو، تمہارا گھر نہیں کیسے معلوم کہ پیسے نہیں؟ کہا گھر ہے مدینے میں، بس مدینے کا نام آنا تھا، وہ مومنہ تھی۔ فوراً کہنے لگی، کہا کون ہے آپ؟ کہا انا مسلم بن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم۔ کہا کون سے عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ سوال کیا تو نے کہا علی ابن ابی طالب سے کیا رشتہ؟ کہا وہ میرے چچا تھے، میں ان کا داماد۔ شیعہ تھی، فوراً کہنے لگی میرے گھر آ جائیے، میرا گھر حاضر ہے، میں مولا کی ماننے والی، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماننے والی۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا آپ پہ میری وجہ سے کوئی مشکل ہے۔ کہا نہیں، آگے میرے گھر آ سکتے۔ جیسے جناب مسلم نے عقیل آئے نا تو فوراً بڑی خاتون تھی، کہا میں کچھ کھانے کو لا دوں، کوئی شربت لا دوں، کہا ہو سکے تو کچھ پانی دے دو، سارا دن گلیوں میں رہا ہوں، پیاسا بھی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پانی دیا، کہا سامنے والے حجرے میں تہجد پڑھ لی۔ جناب مسلم نے وضو کیا، تہجد پڑھنے لگے، کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے تو خواب میں دیکھا جناب امیر آئے۔
کہتے ہیں مسلم میں آپ کو لینے آنا. خواب سے اٹھے, سمجھ گئے میری آخری رات ہے, میرے چچا مجھے لینے آئے ہیں. اٹھے, ایک مرتبہ اس مومنہ کا بیٹا جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ فوراً گیا, خبر کر دی. جناب مسلم کے کانوں میں آواز آئی کہ لشکر آیا. فوراً حجرے سے باہر نکلے. اس مومنہ نے کہا رک جائیے, بہت زیادہ لوگ ہیں, 200 سے زیادہ کا لشکر ہے. کوئی بات نہیں, لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا, تم نے مجھ پہ احسان کیا, گھر میں پناہ دی, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے. جناب مسلم نے تلوار کھینچی, باہر آ گئے. ایک ایک کر کے جب لڑنے لگے, مارنے لگے, تو 200 سے زیادہ افراد کو تحقیق کر دیا, سب کو فرنار کر دیا. جو سالار تھا اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو لکھا, کہا جاؤ فوراً جا کے بتاؤ کہ دوبارہ لشکر بھیجیے, فوج بھیجیے. دوسری دفعہ فوج آئی, 300 افراد سے زیادہ تھے. پھر جناب مسلم نے مقابلہ کیا, سب کو مار دیا. جب اس نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فوج منگوائی, عبید اللہ بن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج منگوا چکی ہو, پھر فوج منگوا رہے ہو. تو اس مرتبہ اس آدمی نے کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں, یہ ہاشمی جوان ہے, علی کا پروردگار, اس کے رگوں میں علی کا خون نہیں, علی کا بھتیجا, اسے آسانی سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. بس میں 400 سے زیادہ ایک مرتبہ فوج آئی. آنے کے بعد لشکر نے دیکھا, اس نے کہا نہیں ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے. جب قریب آتے تھے نا, جناب مسلم تلوار سے مارتے تھے, اگر کوئی ہاتھ میں آتا تو اس کو گریبان سے اٹھا کے دیوار پہ پھینکا. کہا یہ آدمی بہت دلیر ہے, طاقتور ہے, ہم نہیں مار سکتے. کیا کریں, کہا دھوکہ دے کے گرا, حملہ کر کے تیر مارا, بھاگنے لگے. جناب مسلم کے چہرے پہ زخم تھے, لب کٹ گئے تھے, پیاسے تھے. 9 ذی الحجہ کا دن ہے. ایک مرتبہ جب ان کے پیچھے چلے نا جناب مسلم مارنے کے لیے, تو گھاس تھی, کچھ پتے تھے, گڑے میں گر گئے. بس گڑے میں گرنا تھا. ایک مرتبہ وہ سب آگے آئے, اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ہم آپ کو امان دے رہے ہیں, اپنی تلوار دے تو ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم امان دے رہے ہیں, ہم جنگ نہیں کریں. جناب مسلم نے کہا قسم کھا کے کہو. ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم ہم امان دیتے ہیں, تم تلوار دے دو. جناب مسلم نے تلوار دی, انہوں نے گلے میں رسیاں ڈالی, زنجیریں ڈالی, ہاتھوں کو باندھا, گلے کو باندھا. جناب مسلم نے بس ایک جملہ کہا ھذا اول الغدر, یہ پہلا دھوکہ, تم نے قسم کھا کے دھوکہ دیا. ایک مرتبہ انہوں نے جناب مسلم کو مارنا شروع کیا, ہاتھوں گلے میں رسی, پاؤں میں باندھا, جناب مسلم کو لے جانے لگے. بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا, پورے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں جناب مسلم, چلیے گا میرے ساتھ. جب لائے نا جناب مسلم کو دارالامارہ کے پاس, مسجد کوفہ کے پیچھے, تو ایک آدمی دارالامارہ کے سامنے مولا کا چاہنے والا بیٹھا. اس نے دیکھا, کہا آپ مسلم ابن عقیل نہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل. کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, پورے جسم پہ درد و غبار ہے, چہرے پہ آثار زخموں کے. کہا مجھے عبید اللہ بن زیاد کے لوگوں نے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا ہے. کہا اگر مجھ سے کچھ چاہیے تو بتائیے. کہا اگر ہو سکے تو کچھ پانی پلا دو, کوفے میں گرمی بہت زیادہ ہے, میں نے پانی نہیں پیا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف. اس آدمی نے کوزے میں پانی دیا. جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے لبوں کے قریب کوزے کو رکھا, لب کٹے ہوئے تھے, خون بہنے لگا. جناب مسلم نے عقیل نے فرمایا, کہ اس میں خون بھر گیا, مجھے تازہ پانی دے دو, یہ خون آلود ہو گیا. اس نے دوبارہ پانی دیا. پھر جناب مسلم نے پانی پینا چاہا, اس میں خون چلا گیا. کہا لگتا یہی ہے, خدا چاہتا ہے اس کے بعد میں پیاسا جاؤں, وہ چاہتا ہے میں پیاسا جاؤں. کہا مجھے پانی نہیں چاہیے. بس بھائی انہی رسیوں زنجیروں کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد مرحوم کے دربار میں لائے گئے. جیسے لائے گئے نا, تو ایک آدمی نے کہا مسلم اپنے امیر کو سلام کرو. تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے فرمایا ماں امیری سوال حسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں, میں اسے نہیں مانتا ہوں. ایک مرتبہ وہ توہین کرنے لگے. کہا جاؤ جا کے مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ, سر قلم کر دو. جب لے جانے لگے نا, تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کوئی آخری وصیت ہے؟ تو جناب مسلم نے کہا میری زرہ بیچ کے ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا, واپس کر دینا. کہا اور کوئی وصیت؟ تو جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مسلم کوفے میں سب کہتے ہیں آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں, تو پھر آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں, میں نے اپنے مولا کو خط لکھا, مولا کوفے چلے آئیے, میرے مولا راستے میں ہے. کہا لیکن آپ کے مولا بہادر ہیں, ان کے ساتھ عباس ہیں. کہا ہاں لیکن میرے مولا بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں, میرے مولا بہنوں کے ساتھ.
اماں اس لائق نہیں کہ علی و بطول کی بیٹیاں آئیں. یہاں لوگ دھوکہ دے دیں گے. بس بھائی جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے. آخری جملے پیش کرنا 5 منٹ کی زحمت دوں گا. وہاں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا جناب امام حسین کو دیکھا, کہا تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. مولا نے دیکھا, کہا کہ ہاں بات کر سکتے ہو. کچھ بات کی. مولا حسین کے چہرے پہ غم کے آثار آئے. ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا. مولا عباس نے فرمایا, مولا کیا بات ہے؟ کہا عباس کوفے سے بڑی بری خبر آئی. بس میں رونے میں بخل نہ کیجیے. جناب عباس نے ایک مرتبہ دیکھا. بعض علماء نے ایک جملہ یہاں پہ نقل کیا جو پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا مولا کیا بات ہے, آپ کے چہرے پہ غم کے آثار. کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھیے. مولا عباس نے دیکھا. کہا مولا کوئی بڑا مظلوم آدمی, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گھٹنے زمین پہ ہیں, سر جھکا رکھا ہے, جلاد کے ہاتھ میں تلوار. جناب عباس دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بی بی برقعے کا دامن پھیلا کے بیٹھے. مولا عباس نے سوچا ہوگا یہ اس کی ماں ہے. نہیں, یہ مولا حسین کی ماں پہلے شہید کے استقبال کے لیے آئی ہوں. اجرکم اللہ, میں نے تمام کر دیا. بس بھائی مغرب کا وقت قریب ہے, دعاؤں کے مستجاب ہونے کا وقت ہے, یوم عرفہ ہے, آپ نے اعمال بھی کیے ہوں گے. مجھے بتایا بہت سے لوگوں کا روزہ بھی. آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ جناب عباس نے, بزرگ علماء فرماتے ہیں, کہا مولا جس اعجاز سے دکھایا مجھے معجزے سے کوفے پہنچا دیجئے, بھائی کا دفاع کروں. ایک مرتبہ جلاد نے تلوار چلا, سر قلم کیا, ایک ملعون نے لاشے کو زمین پہ پھینکا. منہاج الدموع میں ہے جناب مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. وہ حسین سے محبت کرنے والوں, نتیجہ یہ ہوگا, خبردار کوئی حسین کے پاس نہ جائے, یہ انجام ہوگا. عبید اللہ ابن زیاد کا اعلان ہو رہا تھا. بس بھائی آخری جملے. ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا عباس ذرا خیمے نصب کر دیجیے. خیمے نصب کیے گئے. عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجیے. جناب زینب تشریف لائے. بھیا کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہے, اتنا چہرہ غمگین. کہا بہن کوفے سے بڑی بری خبر آئی, ذرا رقیہ کو بلا دی. جناب رقیہ مولا حسین کی چھوٹی بہن ہے, جناب مسلم کی بیوہ. جیسے ہی جناب زینب اس خیمے میں آئی نا جہاں جناب رقیہ تھی, کہا رقیہ, بھائی نے بلایا. جناب رقیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کو, عاتقہ ماموں نے بلایا, میرے ساتھ چلو. جناب رقیہ کو جناب عاتقہ کو آتا دیکھا, مولا مسند سے کھڑے ہو, آگے بڑھے. بیٹا دیکھیے گا, آگے بڑھے. مولا نے جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی. ایک مرتبہ جناب عاتقہ نے سر اٹھا, کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں. مولا کیا آنسو بہنے لگے. کہا بیٹی کیوں, کیا بات ہے؟ کہا مامو آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے. مولا نے فرمایا عاتقہ اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی مامو زندہ. مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجیے. جناب زینب صندوقچی لائی. مولا نے اس میں سے 2 بالیاں نکالی, اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں گوشوارے پہنا, بالیاں پہنا. قریب میں کھڑی ایک اور بچی دیکھی, اس بچی کا نام سکینہ. وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے, اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا, اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی. شام میں غریبہ آ گئی, بچی انتظار میں تھی, میں یتیم ہو گئی, میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا. اتنے میں شمر آ گیا, اس ملعون نے ایسا سر پہ ہاتھ رکھا, بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیاں اتاری, بی بی نے چیخ کے کہا چچا عباس آگے دیکھیے میرے کانوں سے خون بہ رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس 2 جملوں کی زحمت, 2 دعا
آ کے لوں ہاتھ بلند کر کے میرے طرف بس بھائی میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیا کروں شہادت اتنی مظلوم آنا ہے جملہ پیش کر لگا تو پروردگارا اس وقت کا واسطہ جب بیویاں کوفے پہنچی کوفے کے دروازے سے لوگ باہر آ گئے بیویوں کو پتھر مار کے کہتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئی جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے اچانک آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ریاض القدس میں مدینے میں لکھا ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے روک کے کہا بیٹا سجاد اس مظلومیت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا جہاں سب پتھر مار رہے ہیں سلام کرنے والا کو مولا سجاد نے اشارہ کیا کوفے کے دروازے پہ ایک سر لٹکا ہوا تھا بیویوں نے سر کو دیکھا ساری بیویاں گزر گئی ایک بیوی رک گئی نام رقیہ بتایا جاتا اس بیوی نے رک کے سوال کیا مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا مسلم مجھے اتنا بتا دے میرے 2 یتیم بچے کہاں ابراہیم و محمد کہاں پروردگار ان مظلوموں کی مظلومیت کا واسطہ آج یوم عرفہ ہم سب کو ہمارے تمام مرحومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما مومنین کی حفاظت فرما زائرین کی حفاظت فرما بس میں ایک آخری جملہ ایک آخری واسطہ دوں گا پروردگار واسطہ ان چھوٹی بیویوں کا جن کے کانوں سے خون بہتا پروردگار ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین یا 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 حسین